باغ کی سرزمین تھی، ایک لاڈلی شہزادی نورانی جس کا اصل بھی پاک ہے، جس کی نسل بھی پاک ہے، جس کا حسب بھی پاک ہے، جس کا نسب بھی پاک ہے، جس کا قبیلہ بھی پاک ہے، جس کا خاندان بھی پاک ہے۔ احباب، قابل غور بات یہ ہے جس کا نسب بھی پاک، جس کی اصل بھی پاک، جس کی نسل بھی پاک، بالفاظ دیگر اللہ نے یہ گھرانہ ازلوں سے پاک بنا کر بھیجا۔ اب اس گھرانے کی اگر طہارت کی بات کروں تو پھر بھی بڑی تفصیل، اگر سخاوت کی گل کریے پھر بھی بڑی تفصیل، اگر ریاست کی گل کریے پھر بھی بڑی تفصیل، اگر عبادت کی گل کریے پھر بھی بڑی تفصیل، اگر تلاوت کی گل کریے احباب دل بلا مبالغہ جس طرح قرآن لو دیکھ کے لوگ تلاوت کر دے نے، پانچ تن پاک دیاں چہریاں لو دیکھ کے بھی تلاوت کر دے سن۔ یہ مقام ہے حضور پانچ تن پاک دا، قرآن پاک کی تلاوت، تیرے پانچ تن پاک دی زیارت بھی تلاوت۔ آبا مبالغہ نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، بڑی توجہ طلب گل۔ جس طرح لوگ قرآن کی تلاوت کرتے سن، اسی طرح حضور حضرت امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور علی المرتضی شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن پاک، امام حسین پاک، مگر آج کسی ایک طاقت پہ بات کرنے کی بجائے کوشش کریں گے کہ سیدہ پاک دا قصیدہ بھی بیان کریے، اہل سنت والجماعت عقیدہ بھی بیان کریے۔ اب آپ قابل غور کر لیں کہ 20 ربیع الثانی دا دن، جمادی الثانی دا دن، کریم آقا علیہ السلام کے گھر مبارک ایسی لاڈلی پیدا ہوئی، اور انہاں تو پہلے 3 لاڈلیاں اور بھی پیدا ہوئی نے۔ حضرت فاطمہ الزہرا دی 3 بہناں اور نے، حضور دے 4 صاحبزادیاں نے، 3 صاحبزادے نے، 4 صاحبزادیاں تے 3 صاحبزادے۔ آج کی گفتگو صرف حضرت سیدہ پاک دے بارے تھے۔ اب آپ قابل غور کر لیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو فرمانی نے، جب فاطمہ کا نور مقدس میرے بطن پاک میں آیا مجھے جنت کی خوشبو آتی تھی۔ ان کو چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے۔ کسی نے پوچھا آقا پیار تو چومنے میں ہوتا ہے، سونگنے کی وجہ ہے؟ میرے کریم نے فرمایا سونگتا اس واسطے ہاں میں نے انہاں وچوں جنتی خوشبو آتی ہے، جنتی خوشبو آتی ہے۔ احباب، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا مختصر تعارف تو بعد بڑی قابل غور گل 2 چیزاں تے اس شہزادی پاک نے پہرا دیتا ہے۔ ایک چیز تے نہیں، 2 چیزاں تے۔ پہلا تاجدار رسالت اپنے والد گرامی حضرت کریم آقا علیہ السلام، اور دوسرا صرف اسلام کی پہلا سیدہ پاک دا، اور نبی پاک کی محافظت بھی سیدہ پاک نے کی تھی۔ کس طرح؟ پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اسلامی عقیدت پیش کر دے ہیں۔ احباب، مکہ پاک کی سرزمین، میرا نبی گھر سے نکلیا، حرم پاک گئے، جا کے کیتا، سجدہ کیتا، نماز پڑھی۔ کفار نے میرے نبی کے خلاف پروپیگنڈا حسب معمول کر دے سن، تنگ پریشان کر دے سن۔ احباب، انہوں نے اونٹ کی اوجڑی اٹھائی، جدو میرا نبی سجدے چ گئے انہوں اوجڑی اٹھا کے میرے نبی کے سر پہ رکھی، اور سارے لوگ دور ہٹ کے کھڑے ہو گئے، رشتہ دار، تعلق سارے مخالف۔ میرا کریم نبی سجدے جہاں در حقیقت بات کر رہا ہوں، میرا نبی سجدے اونٹ دی اوجڑی سر تے۔ کسی نے پیغام خبر دیتا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے گھر کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، کہ اس سجدے دی حالت ہے، تیرا سجدہ تے کریم تے سجدہ ہے، تیرا سجدہ تھوڑی ساری مٹی لگ جائے
تے نکڑا نہیں میرا سجدہ یا تیرا، سن میرے نبی دا سجدہ، میرا نبی سجدے تھے۔ احباب چھوٹی جی بچی آئی، چھوٹی جی بچی، عمر کی چھوٹی مگر فطرت کی سچی سچی بچی جب آتی ہے اوجڑی کو نورانی ریشمی آنکھوں سے ادھیرتی ہے، دور کرتی ہے، نیچے سے میرا کریم سر اٹھاتا ہے۔ احباب لوگ کہتے لگا کے ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں کہ اے بچی محمد بن عبداللہ۔ احباب میرے کریم آقا علیہ السلام نے جدو سر مبارک اٹھایا تے سامنے چھوٹی ساری بچی نے پایا، اس بچی دا نام کوئی عام نہیں، کوئی بچی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اوجڑی کو ہٹا رہی ہے، کہتی ہو ظالمو، او بدبختو، خدا تہاڈا بھلا نہ کرے، میرے بابا کو تنگ کیوں کرتے ہو، میرے والد گرامی محمد کریم نہ پریشان کیوں کر دے ہو؟ پھر میرے کریم نہ مخاطب ہو کے کہندی کہ تو جان تے لوگ تنگ کیوں کر دے نے، پریشان کیوں کر دے نے، پریشانی ظلم ستم کیوں کر دے نے؟ اب میرے کریم آقا علیہ السلام نے پہلا دکھ بھولیا، بچی دی پریشانی سامنے میرے کریم نے اپنی لختے جگر نال اے پیار کیتا، بوسے عطا فرمائے، اور جو کہ حسب زندگی رہ سن بوسے جاری وساری۔ احباب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اس شہزادی نال اور اس شہزادی پاک دا کریم آقا علیہ السلام نال پیار بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، اور اس کو ذرا آگے چلو۔ غزوہ احد دا وقت ہے، کیڑا وقت دسیا؟ غزوہ جنگ احد۔ کدی موقع ملیا کہ مکمل تفصیل عرض کراں گا جنگ احد دا، اج صرف تانوں اپنی گل سنانا چاہنا۔ غزوہ احد دا موقع مسلماناں تے فوری چکی الٹی چلنا شروع ہو گئی، مشکل وقت آ گیا، 3000 تیر، 3000 نیزے، 3000 تلواروں والے مجاہد کفار لوگ مسلمانوں میں برس پڑے، مشکل سے مشکل وقت آیا، اور صحابہ کرام گاجر مولی کی طرح شہید ہونے لگے، جان کے لالے پڑ گئے۔ احباب 3 میل دور ہے مدینہ پاک سے وہ جگہ، کم و بیش ایک سے بھی تھوڑا سا کم یا زیادہ، 3 میل کے لگ بھگ ایک شہزادی چلتی ہے، توجہ فرما، مدینہ پاک میں سے فوری میدان احد میں پہنچتی ہے، جس کا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا۔ 70 زخم میرے نبی کے جسم انور پر، لکھنے والے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو وقت کے بڑے امام محدث گزرے ہیں، کبھی موقع ملا تو ان کا تعارف کروں گا، آج نہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں میرے نبی کے جسم پر 70 زخم تھے، اور وہ پٹیاں باندھنے والی، مرہم پٹی کرنے والی، زخموں کو سہلانے والی، زخموں کو دھونے والی 3 عورتوں کا ذکر سر فہرست ہے۔ ایک حضرت امی عائشہ صدیقہ، ایک حضرت ام ایمن، تیسری حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ احباب قابل غور بات یہ ہے، نبی پاک نے بھی حفاظت ایک ڈھال بن کے رہی، جدو اسلام تے مشکل وقت آیا، اتنی شہزادی قربانی پیش کیتی ہے۔ بڑا در، بڑا مقام، بڑا امتحان، بڑی شان و شوکت، قیامت تک کی تاریخ دیکھو۔ حضرت امام حسین پاک، تو پہلے حضرت امام حسن پاک بھی شہید ہوئے، حضرت امام حسین پاک بھی شہید ہوئے، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، اور امام سجاد علیہ السلام دیا ہتھاں مبارکہ کڑیاں پیاں، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جیل دیاں گرفتاریاں چڑھائے، حضرت امام علی رضا، حضرت امام علی نقی، سارے اماماں دی زندگی پڑھو، اور زندگی جو ہی پتہ چلتا ہے جدو بھی دین تے مشکل وقت آیا، اس سیدہ پاک دا خون ہی دین دا سہارا بن کے رہا۔ بولیے، اس سیدہ پاک دا خون ہی دین دا سہارا بنیا، دین نو بچایا۔ صرف کربلا نہیں، صرف مولا علی پاک دا مشکل کشا کوفہ دا میدان نہیں، پوری تاریخ اگر دہرائی جائے، ایک امام دی زندگی جنہاں نے اسلام دے خلاف کیتی بغاوت نو روکیا، کہا ان رگوں میں خون عام نہیں، ان رگوں میں خون فاطمہ الزہرا کا ہے۔ احباب حضرت فاطمہ الزہرا
सलाम अलैहा का मकाम मर्तबा मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बोलिए फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आवाज़ बड़ी काबिल गौर बात, काबिल तवज्जो बात। फिर जब सैयदा पाक की शादी का वक्त आता है, शादी भी किसी आम से नहीं हुई, मौला अली से हुई है। आज दूल्हा भी कमाल है, दुल्हन भी कमाल है। जरा पीछे पलटिए, दूल्हा का डेट ऑफ बर्थ देखिए, जगह प्रदेश देखिए। इज़ा वुलिदा अलीयुन फी मक्का बैतुल्लाह। मौला अली को ये एजाज हासिल है कि खाना काबा शरीफ में विलादत हुई है तो मौला अली की हुई है। अहबाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत नबी पाक के घर और मौला अली की विलादत खाना काबा के घर। बस अब समझ मसले की आई। एक पैदा हुआ खुदा के घर, एक पैदा हुआ खुदा के घर, दुल्हन पैदा होने वाला, खुदा के घर में पैदा होने वाला। दुल्हन पैदा हुई मुस्तफा के घर, दूल्हा है अली मुर्तजा, दुल्हन है सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आगे चलते समझ आएगी। अल्लाह का कुरान सूरतुर रहमान मालिक ने फरमाया मारजल बहरैन यल्तक़ियान, ए मारजल बहरैन, दो समंदर, दो दरिया जितने इकट्ठे हुए, एक का नाम अली मुर्तजा है, दूसरे का नाम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह। दूल्हा पैदा हुआ खाना काबा के घर, खुदा के घर, दुल्हन पैदा हुई मुस्तफा के घर। आज शादी का मंजर है, हूरें मलाइका इस इंतजार में हैं कि कैसा दूल्हा है, कैसी दुल्हन है। और अल्लाह ने करम फरमाया, अल्लाह ने करम फरमाया। फिर एक बेटा अता फरमाया जिसका नाम है हसन, एक बेटा अता फरमाया जिसका नाम है मौला हुसैन, हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन। अहबाब अब पता चला कि पूरा खानदान ही अल्लाह ने बेमिसल बेमिसाल बना के दिया। अहबाब जब शादी हो गई, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला सादगी क्या बात करते हैं, दुनिया का फिक्र नहीं है, फक्र की जिंदगी बसर करने वाला है मौला अली, फक्र का शहंशाह। जिस तरह सैयदा पाक ने नबी पाक का ध्यान रखा, इसी तरह मौला अली पाक का ध्यान रखा है। अहबाब जहेज में जो सादा सी चीजें थी मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी लफ्ज़ जिगर को अता फरमाए हैं। और मौला अली फरमाते हैं, हमारी सादगी की क्या कहने, मौला अली फरमाते हैं कि जेड़ा बिछौना सैयदा पाक नु जहेज विच मिलिया सी, दोबारा लफ्ज़ याद रखना, जेड़ा बिछौना सैयदा पाक फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नु जहेज विच मिलिया सी, ओही बिछौना मैं लेके ऊंट दा चारा कटण जांदा सी। और सैयदा पाक बोलियां नहीं हैं, ए नहीं कहा मेरे जहेज दा बिछौना, ना ना, जो अली ने कहा वही सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा। ईद का दिन आया, मौला अली फरमाते मैंने तस्कीने कल्ब के लिए आज कोई फरमाइश करके तो देखे अपनी ज़ौजा मोहतरमा से, मैं हूं या आप हो, कि ईद का दिन है, तेरे लिए क्या खरीद कर लाऊं, क्या लेकर आऊं। कोई फरमाइश करके देखो तो फिर क्या क्या नहीं आएगा, उस डिमांड में क्या क्या नहीं आएगा, मुतालबात में क्या क्या नहीं आएगा। मौला अली की भी ये ज़ौजा है, मोहतरमा है। मौला अली पूछते हैं फातिमा आज ईद का समा है, तेरे लिए ईद का मौका आने वाला है, क्या कपड़े खरीद के लाऊं, कैसा रंग हो, कैसी जिन्स हो। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने शौहर नामदार की खिदमत में अर्ज़ करती हैं, अली जो तू चाहे वही फातिमा की चाहत है। अब जरा पीछे पलट के बेटी किसकी है, जिसका नाम है हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और मियां साहब का मुकम्मल जुमला पढ़ना नहीं चाहता, एक लफ्ज़ सुन लो, कहतियों जियां मां मोहम्मद ओ आजियां जियां, बेटी अच्छी देखनी हो तो मां की तरबियत देखना, बेटी का
بیٹی کا تاثیر دیکھنی ہو، ماں کے اثرات دیکھنا، اچھے خان کی بیٹی، اچھے خاندان کی بیٹی اچھے لفظوں میں یاد کرائے گی، برے خاندان کی بیٹی برے خاندان والا جھنڈا لگوائے گی۔ یہ فاطمہ الزہرا بیٹی ہے خدیجہ الکبریٰ، جس نے میرے نبی کے ساتھ 25 سال گزارے۔ احباب میرے کریم آقا علیہ السلام کی عمر مبارک تھی اس وقت 25 سال، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر شریف تھی 40 سال۔ احباب خدیجہ الکبریٰ جب وصال فرما گئی، میرا کریم رونے لگے، زارو قطار ابھی کھولا پوچھتی ہے محمد تو دنیا کو چھوڑنے والا ہے، بیویاں مرتی رہتی ہیں، دنیا سے پردہ کرتی رہتی ہیں، کیوں اتنا غمناک ہو گیا، پریشان ہو گیا؟ میرے نبی نے آنکھوں سے اور بات کردیاں میرے نبی کی ہچکی بن گئی، فرمایا اے بھی کھولا تم کیا جانے، خدیجہ میری بیوی بھی تھی، میرے گھر کا ہار سنگار بھی بن گیا۔ کبھی اس نے یہ نہیں کہا کیوں کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو، کہاں گئے، کہاں سے آئے؟ کہا میرے نبی نے یہ تو لفظ نہیں ہے، جو ہم نے چاہا وہی خدیجہ نے چاہا۔ آج انہی کی بیٹی ہے جس کا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ احباب آج مولا علی فرما رہے ہیں اس نے کچھ نہیں کہا، جو کہا وہ علی نہیں کہا، جو کہا کس نے کہا ہے؟ فرمائشہ ختم، گفتگو ختم، ساریاں فرمائشہ ختم۔ سیدہ پاک نے کہا علی جو آپ چاہو وہ ہم چاہیں۔ احباب بڑی توجہ طلب گل، قابل غور، تربیت اولاد دی کس انداز کی تھی، تربیت اولاد دی اس انداز کی تھی کہ نالے گھر دا کم کر دیا نے، نالے انہوں قرآن دیا لوریاں ادا کر دیا۔ حیران ہونے آسی، خاص کر کے میں اس پر گل دساں، بچہ جی آج قاری صاحب اتنے دن بچہ پڑھنے نہیں آئے گا قرآن پاک، کیوں نہیں آئے گا جی؟ بچے کے پیپر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اللہ دیا بندیا اتنا دن قرآن پڑھا دے، اللہ دیا بچہ کامیاب کرے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہفتہ پورا بچوں کے پیپر میں تے ہفتہ مزید تو چھٹی۔ اتنی سوچ نہیں ہے کہ ان دن صبح سویرے تیرا بچہ یا تیری بچی اللہ کا قرآن کھولے، ساریاں کامیابیاں اللہ دے قرآن میں چل جائیں۔ اس دن ادھر بھی چھٹی، مسجد بھی چھٹی، نماز بھی چھٹی۔ اب آپ قابل غور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے بارے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرمانیاں نے؟ عائشہ فرمانیاں نے او دا نام ہے فاطمہ الزہرا سلام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ احباب قابل غور گل کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، بولیے اللہ کے نبی کی، اللہ نے اللہ کے نبی کی تصویر۔ آپ جو پڑھنے لگا ہوں یہ تصویر کی بات، نقشہ جو پیش کرنے لگا ہوں، امام تازہ نہ ہوا تو بتا دینا۔ کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زارا، کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زارا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زارا، سراپا رحمت، سراپا
میں جنت، کسی میں کوثر، کسی میں دنیا جناب زہرا۔ اب آپ غوثو، کتبو، ابدالو، کلندرو، سوروردیوں، نقشبندیوں، قادریوں، جیلانیوں، چشتیوں، سیالویوں، جتنے بھی اولیاء ہیں ان کو اگر فیضان نصیب ہوا ہے، فیضان نصیب ہوا ہے، برکتیں نصیب ہوئی ہیں، نور نصیب ہوا ہے، نور بلائق، نور تصوف، نور کلندری، نور کتبیت، نور اولیائی در علی سے نصیب ہوا ہے، در سیدہ زہرا سے نصیب ہوا ہے۔ کوئی بھی ولی در زہرا سے ایسا کوئی نہیں کائنات میں ولی آیا۔ تھوڑی سی جھلک پیش کر کے پھر آگے چلو۔ داتا صاحب کا نام سنا ہوا ہے؟ ان کی رگوں میں بھی خون سیدہ زہرا کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بابے کون ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں قدر کریں تو آپ کو پتا چلے۔ حضرت داتا صاحب کی رگوں میں خون مولا علی کا بھی ہے، سیدہ زہرا کا بھی ہے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی رگوں میں بھی خون سیدہ زہرا کا ہے، مولا علی کا ہے، اور کراچی والے عبداللہ شاہ غازی ان کی رگوں میں خون سیدہ زہرا کا ہے۔ حضور غوث سمدانی، قطب رمضانی، شہن شاہ بغداد، الشیخ سید عبدالقادر جیلانی ان کی رگوں میں بھی خون سیدہ زہرا کا ہے۔ پیر مہر علی شاہ بولنا شریف والے ان کی رگوں میں بھی خون سیدہ زہرا کا ہے۔ میں ذکر رہا ہوں کتب، غوث، ابدال، کلندر، ولی اولیاء جن کو سیدہ نے نوازا، ایسے نوازا کہ در پہ کوئی آئے تو صحیح خالی نہیں، دامن ایسے بھرے گی کہ اس جہان میں بھی کافی ہو جائے گا، اگلے جہان میں بھی کافی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ احباب، لاہور کی سرزمین پہ دیکھو تو صحیح، تھوڑے کرنل فوت ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، کتنے لوگ چودھری وڈیرے لوگ اور مغلیہ خاندان کے بادشاہ بھی دفن ہیں، مگر داتا صاحب نال کسی بھی قبر دا ہے مقابلہ؟ یہ کیا وجہ ہے؟ مان جاؤ کہ آج بھی سیدہ زہرا کا فیضان عام ہو رہا ہے۔ یہ نسبت وہی ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تم ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یہ نور کی گھڑی ہے۔ احباب، جمعے کا دن ہو، اس دیوار کو لے کے اس دیوار تک، اس دیوار کو لے کے آخر تک، مرد و خواتین روزہ داری کی حالت چون سیدہ پاک کا ذکر ہوئے تھے، کتنی قبولیت کی گھڑی نصیب ہوئے گی، کتنی قبولیت کی گھڑی نصیب ہوئے گی۔ احباب، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال با کمال ہویا۔ وصال تو 3 دن پہلے، کتنے دن؟ پوچھا بولو کتنے دن؟ 3 دن۔ آج کا لنگر سنبھال کے رکھنا سیدہ پاک کا۔ احباب، 3 دن پہلے ایک بندہ آیا، آکے کہتا ہے افتح الباب، دروازہ کھولو، سیدہ طاہرہ زاہدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، من انت علی بابی، دروازے پہ آنے والا بتا تو صحیح کون ہے؟ کہتا ہے عرب کا رہنے والا ہوں، عربی ہوں، نبی پاک سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ سیدہ پاک نے فرمایا چلا جا کل آنا، چلا جا۔ ان جملوں کی قیمت کوئی بندہ نہیں ادا کر سکتا، کوئی بندہ نہیں ان کی قیمت۔ ہم شکر کرتے ہیں یہ جملے ہماری زبانوں پہ جاری ہیں اور ہمارے کانوں کی سماعت بن رہے ہیں۔ سیدہ پاک نے فرمایا چلا جا کل آنا۔ دوسرا دن آیا، پھر وہ عربی آیا، دستک دی، پوچھا کون؟ کہا عربی ہوں۔
آقا کریم سے ملاقات کرنے آیا ہوں. فرمایا چلا جا کل آنا. تیسرا دن آیا, سیدھا فرماتی ہیں گھبراہٹ ہوئی, جو ہی دستک ہوئی میرے دل میں گھبراہٹ میں فوری گئی آقا کریم کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ, ایک بندہ تیسرے دن سے آتا ہے, ایک ہی آواز ہے, ایک ہی وقت ہے, واپس بھیج دیتی ہوں. میرے نبی نے فرمایا ہے کون؟ یا رسول اللہ میں نہیں جانتی. فرمایا میں تو جانتا ہوں نا, میں تو جانتا ہوں نا. آقا کون ہے؟ فرمایا جا ملک الموت, اسرائیل ہے. آقا کیا کرنے آیا؟ یہ جب آ جائے واپس جاتا؟ واپس نہیں جاتا. آج آیا ہے, کل آیا ہے, پرسوں آیا ہے. میرے کریم نے فرمایا یہ آ جائے واپس نہیں جاتا, مگر اس جگہ پہ اتو آ گیا ہے, حکم خدا گئے, آ کے رک گیا ہے, دروازہ مصطفیٰ گئے, پردہ فاطمہ الزہرا آ کے رک گیا. یہ وہ گھر ہے فرشتہ بھی بنا اجازت کے آتا. کیسے سمجھاؤں, فرشتہ بھی بنا اجازت کے نہیں آتا. سیدھا پاک فرماتی ہے اچھا آپ کو پتا چلا ہے وہی لمحات تھے جدائی کے. میرے نبی نے فرمایا یہ وہ ہے بہنوں سے بھائی جدا کرنے والا, بھائیوں سے بھائی جدا کرنے والا, بیٹوں سے والدین جدا کرنے والا, والدین سے لخت جگر جدا کرنے والا, مگر اس در پہ آتا ہے سنبھل کے آتا ہے, سنبھل کے آتا ہے. یہ مقام ہے سیدہ پاک کا, یہ شان ہے سیدہ پاک کی, یہ عظمت ہے سیدہ پاک کی. احباب, حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی کیسی داستان محبت ہے, کیسے کمالات ہیں کہ جب ہوگا نا روز قیامت, کہہ دو سبحان اللہ. روز قیامت کا منظر, کبھی موقع ملا تو قیامت کا منظر یہ لکھ کر سامنے رکھے گا, کیا فائدہ ہے؟ اور کوئی فائدہ نہیں, بڑا بڑے فائدے نہیں, مگر ایک مین فائدہ ہے بھی یہ کہ بندہ اپنے لینے چ رہتا. کیا کچھ لکھا میں یہ ان لین رہنا, پھر ایک گل شروع ہو جائے, ایک سر خطیب صاحب کہتے ہیں او جی میں بات تو اور کرنی تھی مگر وقت اب ہو چکا ہے. وہ میں لکھے اس کے اندر بندہ بالکل لینے چ رہے. روز قیامت ہوئے گا نا, قیامت کا منظر بڑا ہولناک ہے. کدے موقع ملا تو ذکر کرا گا, آج نہیں. احباب فوری آواز آئے گی, نکسو رؤسکم, اپنی گردنا جھکا لو, اپنی گردنا. برادران گرامی قدر جب اعلان ہوئے گا ساری امتاں سر جھکا لین گیاں, سر نو جھکایا جائے گا. مالک اج کی ہو رہا, وجہ کی یہ مالک فرمائے گا اس میدان حشر ایک ایسی شہزادی گزر رہی ہے جتا پردہ دنیا تے بھی بحال, جتا پردہ بوقت وصال بھی بحال, جس کا پردہ آج بھی بحال ہے. اونچیاں اونچیاں شانہ والے نبی, ولی, غوث, کتب, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, مگر کسی دی جرت نہیں پائے گی کیونکہ میرے نبی دی لخت جگر کا گزر ہو رہا ہے. سلام یا سیدہ زہرا تیری عظمت کو, کروڑوں سلام تیری عظمت کو. تم تھی تو ہم لگے ملتے ہیں, ہمارا دین سلامت ہے تو در پنجتن پاک کا صدقہ, ہمارا اسلام سلامت ہے تو در پنجتن پاک کا صدقہ. ایک ایک وقت میں 72 تن شہید کرا دیجئے. یہ کن کی قربانی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کی قربانی ہے. بڑوں کو بھولے تو کہاں جائیں, کون سا دروازہ اس دروازے سے ہٹ کر کہیں جائیں؟ نہیں نہیں احباب, جو اس در پہ آتا ہے, ایک مثال شاید آپ کے ذہن میں رہے. جدو آپ کربلا لیاں دا قافلہ جنہاں دا سلام امام سجاد زین العابدین علیہ السلام, کدے موقع ملا تو بڑی دکھ بھری داستان ہے. آپ واپس آئے تو نام محافظ بن کے آیا سی, انہاں دا نام ہے حضرت نعمان بن بشیر. نام کی دسے حضرت صحابی رسول سی, محافظ بن کے مدینہ پاک آیا اور شہزادیاں پاک بھی نال سن. احباب جدو تے آئے نا, اس ٹائم شہزادیاں پاک نے زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سجاد, اس نے ہماری خدمت کی ہے, ہم اس کو کچھ عطا نہ کر دیں.
برادران گرامی قدر، یہ ہے سیدہ پاک کا لنگر، یہ ہے سیدہ پاک کا فیضان۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک جدو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انعام اکرام کچھ سلا دینا چاہ، ہاتھ جوڑ کے کہندا سونےو جی میں ہون سنگ نصیب فرمایا دے، اینجی روز قیامت سنگ نصیب فرما دینا، جی میں ہون سنگت عطا فرمائی دے، روز قیامت بھی سنگت عطا فرما دینا۔ فرمایا تیرے نال وعدہ کر دینا انشاءاللہ اسی بھی جنت جاواں گے، تم ہی ساڈی خدمت جائے گا۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، یا رسول اللہ، حیدری، یا یہ ہے سیدہ پاک کا مقام۔ اور احباب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ساری زندگی سجدوں میں، عبادت میں، ریاضت میں، فقر میں گزری۔ حضرت امام حسنین کریمین طیبین طاہرین کی صحت شریف نازک بخار ہو گیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے ہیں تیمارداری کرنے، ٹھیک ہے؟ تو صحابہ کرام بھی ساتھ تھے۔ صحابہ کرام نے مولا علی پاک کو مشورہ دیا کہ آپ ایک کام کرو نا، منت مانو، ساڑیاں منتا کچھ اور نے، اصل منت جڑی اللہ واسطے منی جائے، یا اللہ میں روزہ رکھاں گا، یا اللہ میں خیرات کراں گا، یا اللہ میں نفل پڑھاں گا، اے میری مصیبت ٹال، اور جس ہستی کا ذکر میں کر دیا ادھا نام وسیلے ہی دے کے تے لے، دے کے تے لے، اللہ کتنے مشکلات آتے، خود اللہ نے مشکل کچھ بنا کے بھیجے۔ احباب قصہ مختصر، حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نے جب وہ خبر سنی تو 3 روزوں کی منت مانی۔ کتنے روزوں کی؟ کہ یا اللہ ہمارے شہزادوں کی صحت شریف ٹھیک ہو جائے، ہم 3 روزے رکھیں گے۔ احباب جب 3 روزے رکھنے کی منت مانی، اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے صحت ٹھیک فرما دی اور 3 روزے رکھے۔ پہلا روزہ رکھا، جب افطاری کا وقت آیا نا تو دروازے سے فقیر آ گیا۔ فقیر بھی کمال تھا جو در پنجتن پاک کے آیا ہے، فقیر بھی کمال تھا جو در پنجتن پاک کے آیا ہے۔ عرض کرتا ہے جناب میں سوالی ہوں، مہربانی فرما کچھ عطا فرما دو۔ مولا علی پاک نے بھی اپنے سامنے افطاری کا سامان بالکل سادہ سا، بالکل سمپل، وہ اٹھایا، روٹی اٹھا کے فقیر کو دے دی، سیدہ پاک نے بھی دے دی، شہزادوں نے بھی دے دی۔ دوسرے دن پھر سادے پانی سے روزہ رکھ لیا اور شام کا وقت آیا، پھر فقیر آیا، بالکل عین افطاری کے وقت۔ اس نے کہا فقیر کو کچھ دے یا نہیں دے، جھڑکنا نہیں، تیرے دروازے پہ کوئی امید لے کے آیا ہے۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نے پھر دوسرے دن خیرات عطا فرما دی۔ تیسرا دن ہوا، پھر فقیر آیا، بالکل عین افطاری کے وقت۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے روزہ دار اپنی افطاری فقیر کو دے دیتے ہیں۔ اللہ نے بندو دل تے نہ گل، دل تے لکھ کے لے جاؤ، ادا اتنی اللہ پسند ہے، اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرما دی تھی۔ برادران گرامی قدر، مالک کائنات نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کھانا کھلاندے نے، فقیرن کھانا کھلاندے نے، غربان کھانا کھلاندے نے۔ اب آپ ذرا غور کر، فقیر تیرے پنجتن پاک دا اس جہان پہ بھی دامن بھر جائے گا، اگلے جہان پہ بھی دامن بھر جائے گا۔ ایک میں کہہ جا دھڑے پنجتن تو منگتے درویش تے ولی نے، دھڑے پنجتن تو منگتے، نہیں مل کے بولیے دھڑے پنجتن تو منگتے درویش تے ولی نے، دھڑے پنجتن تو منگتے درویش تے ولی نے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، سبحان اللہ، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ہم دکھیوں کے دل کا سہارا
سر بلند ہے باطل کے سامنے کیونکہ ہمارے ساتھ ہے ہمارا تیرے پنج تن تو منگتے درویشتے ولی نے امامت ان کے گھر کی ہے ریاست ان کے گھر کی ہے امانت ان کے گھر کی ہے شجاعت ان کے گھر کی ہے غریبوں کو دے دینا سخاوت ان کے درویشتے ولی نے وجاہت ان کے گھر کی ہے شجاعت ان کے گھر کی ہے نبوت ان کے گھر کی ہے رسالت ان کے گھر کی ہے گناہگاروں کو بخشوا دینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے تیرے پنج تن تو منگتے درویشتے ولی نے جن کھاتے ٹکڑے تیرے کھاتے ٹکڑے تیرے جن کھاتے ٹکڑے تیرے کر دے علی علی یہ ہے پنجتن پاک کا غلامہ جس کا ذکر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا عبادت ہے اور یہ علی پاک کا ذکر کرنا بھی کیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی پاک کے چہرے کی طرف ٹک ٹک بن کے دیکھ رہے ہیں مولا علی پوچھتے ہیں کیا دیکھ رہے ہو آج فرمایا میرے نبی کا فرمان ہے کہ علی دے چہرے اللہ تکنا بھی عبادت ہے سارے سخی اور صرف اس جہان تے نہیں آہا کمال دا جملہ سیدہ فاطمہ الزہرا دی شان دے کیا کہنا جدہ والد سارے نبیوں دا سردار جدہ شوہر کل ولیوں دا سردار میرے کریم نے فرمایا علی سید العرب علی سارے عرب دا تاجدار سرور بن کر آیا ہے امہات المومنین نے بھی دیا کہا ما انتا آپ پھر کیا ہوئے فرمایا آنا سید العالمین علی عرب کا سردار ہے میں سارے جہانوں کا سردار جس کا شوہر کل اولیاء کا سرور کل اولیاء کا شہنشاہ کل اولیاء کا تاجدار جس کے شہزادے سید الشہداء تمام شہداء کے سردار اور جنتی جوانوں کے سردار اور خود سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنتی خواتینوں کی سردار بن کر آئی آخری گلا کر کے اجازت چاہوں گا جدو جنت جان گے جدو جنت جان گے آج تے بدبختی دی انتہا ہے بڑا دکھ افسوس لگدا نبی پاک کی والدین نے ایمان نہیں لایا تو تم لایا بات کون سی کر رہا ہے یہ نیٹ کھولیں یوٹیوب کھولیں ہمارے جوان جنریشن کے بھی انہوں لوگوں نے ذہن خراب کر دیے ہیں ذہن میں رکھنا میرے نبی کے والدین پہ ایمان کا شک کرنے والا اپنے ایمان کا فکر کرے میرا نبی وہ ہے جس کی اصل بھی بے مثال ہے جس کی نسل بھی بے مثال ہے جس کا اوپر والا خاندان بھی بے مثال نیچے والا خاندان بھی بے مثال کوئی کہہ رہا ہے بابوں نے کیا کیا یہ ہیں ہمارے بابے جن کا ذکر نہ کریں تو کس کا کریں احباب جب یہ جنت میں جائیں گے ذرا بولیے جب یہ جنت میں جائیں گے تو جنت بھی خوش ہوگی یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جنت دے وارث آ گئے نے جنت دے وارث آ گئے نے یا اللہ جنہ دی ملکیت واسطے بنایا آج وہ خود تشریف لے آ رہے ہیں ایک کمال نے احباب جب سیدہ پاک کا جنازہ اٹھا تھا اس وقت سیدہ پاک نے اپنی زندگی میں وصیت فرمائی تھی فرمایا میرا جنازہ رات کو اٹھانا یہ جب عورت دی منجی اٹھائی جائے نا وہ دے ویسے مرد تو نہیں ہوتا عورت تو ہوتا اتنے نا پالکی جی ہوتی ہے لکڑ دی ویکھی ہونی ہے تساں وہ دے اتنے چادر پائی جاتی ہے یہ سب تو پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وسلم تیار ہوئی سنت فاطمی ہے
پوچھو علماء کو. آپ نے فرمایا کفن اتے کوئی ایسی چیز رکھنا کسے نہ محرم مرد دی میرے کفن تے بھی نظر نہ پڑ جائے. اور تے کھجور دیاں ڈالیاں رکھیاں گئیں, رات میں جنازہ پاک اٹھایا گیا. یہ ہے پردے کا مقام, یہ ہے اس عزت کا مقام, یہ ہے آپ کی طہارت کا مقام. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرما رہی ہیں کہ نبی پاک کی طرح چال چال گفتار گفتگو دا انداز حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا کہ آج قوم دیاں بیٹیاں قوم دیاں بچیاں بھی چاہیے اپنی زندگی دا اوڑنا بچھونا سیدہ فاطمہ الزہرا کا نقش قدم چلان خود بخود سنت مصطفیٰ پوری ہو جائے گی. احباب یہ ذکر ایسا ہے, رات ہو سکتی ہے, زندگی ختم ہو سکتی ہے, اے ذکر ختم نہیں ہو سکتا. شکر الحمدللہ جس مالک نے اے زبانہ ان ذکر واسطے رکھیاں. احباب الحمدللہ ایسا ذکر ہے دل میں نور عطا فرمائے گا, ذہن میں تازگی عطا فرمائے گا, ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا ہے میرا مالک ان گلاں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتا ہوں.